أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المطلوبين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على محبيهم ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا اشفع لنا عند الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم عليه الصلوات. جیسے امام حسین علیہ السلام اس حدیث کی عملی تفسیر اور اظہار ہے کہ ایک لمحے کا غور اور تفکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. جب انسان ایک لمحے کے لیے یہاں پر اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کر لے تو حدیث رسول کے مطابق 70 سال کی نمازوں سے افضل ہے ایک لمحے کا وہ غور و فکر انسان کو اللہ سے قریب کر دے. خود کربلا معلیٰ میں اس کی عالی ترین مثال حضرت حور علیہ السلام. آپ غور فرمائیے کہ چند لمحوں کا وہ غور و فکر ہے، وہ تفکر ہے، وہ انقلاب ہے کہ جو قیامت تک کے لیے حور کو امر کر گئے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جائے گا اللہ کے پاس سے وہ باقی رہ جائے گا. تو یہ معاملہ فقط مال کا نہیں ہے. کل میں نے وقت کی مثال دی، آپ اپنا وقت یہاں پر صرف کر رہے ہیں، یہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت بدل اللہ، یہ وقت ختم نہیں ہو رہا، یہ وقت باقی رہ جائے گا. اس طریقے سے سب سے بڑی مثال تو اس کی نفس کی ہمارے اپنی جان کہ جب یہ خود خالق ہی کے سپرد کر دی تو یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، پھر یہ باقی رہنے والی. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. ایک جگہ کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہنا ان کی بات ہے نہ سمجھو بھی نہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ حیات رکھتے ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. اب جو اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں تو اللہ کے متقی بندوں کی پہچان کیا ہے؟ متقی بندوں کی پہچان یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ بالکل قرآن کا سے شروع ہوتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے آگے تقسیم کر دیتے ہیں. تو اس کا تعلق فقط دنیا کے معاملات سے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے رزق دیا ہے وہ تقسیم کر دیں تو وہ متقی ہے. شہید کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، وہ رزق معنوی ہے، وہ رزق معنوی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے آگے تقسیم کرتے ہیں. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں معنویت، روحانیت وہ تقسیم ہو رہی ہے، علم تقسیم ہو رہا ہے، تقویٰ تقسیم ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا ہمیشہ کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شہید زندہ ہے، لیکن سید الشہداء امام حسین وہ وقت زندہ نہیں ہے، وہ باذن خدا زندگی بانٹنے والے ہیں، وہ باذن پروردگار حیات بانٹنے والے ہیں۔ جی وہ حیات کے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جاویدان کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے اسے عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حور علیہ السلام کی میں نے کہا، کربلا محلہ میں حور علیہ السلام کی مثال ہے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کروں کیونکہ مجھ سے ایک سوال بھی کیا گیا تو اس کا ساتھ میں شاید ہو سکتا ہے کہ ایک جواب بھی آ جائے کہ حور سوال یہ کیا گیا تھا کہ جب تشریف لائے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تو پانی لے کر ساتھ میں کیوں نہیں آئے، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کا خانوادہ 3 دن تک پیاسا ہے، تو کیوں اپنے ساتھ پانی لے کر نہیں آئے؟ تو اسے آپ اتنا سادہ نہ معاملہ سمجھیں کہ جائیں گے اطمینان سے 4000 کا جو پہرا ہے فرات پر وہاں سے پانی لیں گے اور اس کے بعد آستے آستے ٹہلتے ٹہلتے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تشریف لے آئیں گے اور کوئی کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسا نہیں تھا معاملہ۔ یہ جو حور علیہ السلام کا آنا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، حور ابھی علیہ السلام بنے نہیں ہیں، ابھی آئیں گے تو بنیں گے علیہ السلام۔ تو یہ خود اتنا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نا عاشور کے دن۔ حور کا جو مکالمہ ہے، خیال تو شب عاشور سے شروع ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا ایک ریفلیکشن ہے اپنے اندر۔ پھر عمر سعد سے مکالمہ ہے حور کا، کیونکہ تقریباً صبح عاشور تک ابھی طے نہیں ہے کہ باقاعدہ جنگ ہوگی پوری اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا، یعنی اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک حسین کا سر نہ قلم کریں۔ اس وقت تک ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے معاملہ، بہت کو یقین نہیں ہے کہ اس حد تک جائے گا معاملہ۔ تو حور نے فائنلی گویا حور نے پوچھا عمر سعد سے کہ کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ یعنی اب تک یہ خیال ہے کہ شاید کسی طریقے سے معاملہ امام حسین السلام کو فرض کیے چھوڑ دیا جائے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، کوئی اور بیچ میں سیٹلمنٹ ایسا ہو جائے کہ آخر جنگ تک اور قتل امام حسین تک معاملہ نہ جائے۔ تو آپ کیا جنگ ہونے والی ہے؟ عمر صاحب نے کہا کہ ہاں اب تو ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے اور سر کٹ کٹ کے اڑیں گے۔ انہوں نے کہا جانے کیوں نہیں دیتے مدینہ؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے بیعت اٹھا لو، میں مدینہ واپس چلا جاؤں۔ تو عمر صاحب نے ایک ایکسکیوز پیش کیا کہ میں تو چھوڑ دوں مجھے مسئلہ نہیں ہے، وہ گورنر راضی نہیں ہو رہا، یعنی ابن زیاد۔ کتنے غلط کام جو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ مجھے تو مسئلہ نہیں لیکن وہ نہیں مان رہا، مجھے تو مسئلہ نہیں بیوی نہیں مان رہی، مجھے مسئلہ نہیں شوہر نہیں مان رہا، تو دیکھا وہ نہیں مان رہا۔ تو اس وقت حور کو ایسا لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہونے والی ہے۔ تو حور علیہ السلام نے بس وہاں لشکر کے کمانڈر ہیں انہوں نے چلنا شروع کیا۔ بہت غور کیجیے گا، میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہاں پر قرہ ابن قیس نام کا ایک اور شخص ہے کہ جو یزید فوج کے کمانڈرز میں سے ایک اور ہے۔ قرہ ابن قیس سے حور نے پوچھا کہ تمہارے گھوڑے نے پانی پیا ہے کیا؟ تو قرہ ابن قیس کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ کیوں پوچھ رہا ہے، سمجھ نہیں آیا اسے۔ تو کیا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تمہارے گھوڑے نے پانی پیا ہے کیا؟ کہتے یہ کیا سوال ہے؟ اب حور علیہ السلام گویا اسے بھی ایک بیدار کر رہے ہیں کہ تمہارے گھوڑے نے پانی پیا ہے، حسین کے بچوں نے تو نہیں پیا پانی۔ یہاں پانی لانا خود یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ اور پانی لے کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد حور نے سر جھکا کر چلنا شروع کیا۔ ایک اور شخص کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اوس کا بیٹا ہے وہ، انہوں نے یہ سوچا کہ حور جا رہے ہیں حسین پر حملہ کرنے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کی فوج کا کمانڈر یہاں سے چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے۔ یعنی واقعی کیا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی شخصیت۔ 30,000 کے لشکر میں سے تقریباً 30 کا عدد تو لکھا ہوا ہے کہ فقط حور نہیں ہے جو وہاں سے چھوڑ کر امام حسین کے پاس آئے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ شہادت یقینی ہے، اور 72 میں سے کوئی ایک بھی نہیں گیا وہاں 30,000 کے لشکر میں۔ اس طرح سے نہیں ہوا۔ انہوں نے چلنا شروع کیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اچھا حور آگے حملہ کر رہے ہو جا کے۔ تو حور نے چلتے چلتے ایک ایسا فقرہ کہا جو ہمارے لیے زندگی بھر ہدایت کا سامان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، اور خدا کی قسم میں جہنم پر جنت کو ترجیح دوں گا چاہے جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر آستے آستے اور آگے بڑھے۔ اب یہ ایک وہ انسان کے جسے اپنے کیے پر ندامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آدھی توبہ ریگریٹ ہے، ایک ندامت کا جو احساس ہے، توبہ آدھی توبہ ہو گئی، چل رہے ہیں آگے امام حسین السلام کے لیے۔ کل میں نے آپ کو زبیر کی مثال دی تھی
زبیر جس کے بیٹے نے جسے گمراہ کیا. زبیر جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام نے یاد دلایا تھا. کیا زبیر تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ تم میرے مقابلے پر آؤ گے اور علی حق پر ہوں گے؟ یہ یاد ہے تمہیں؟ رسول اللہ نے کہا تھا علی الحق والحق مالی، یاد ہے تمہیں؟ زبیر نے کہا مجھے یاد ہے. زبیر نے کہا کہ میں اب آپ سے نہیں لڑوں گا. وہاں تلوار چھوڑی اور زبیر بھی چلا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ حر اور زبیر میں 10 قدموں کا فرق ہے. زبیر علی جبن ابی طالب کی طرف نہیں آیا. زبیر نے کہا کہ میں نہ علی کے ساتھ ہوں اور نہ میں یہاں پر ہوں اس لشکر میں، بس چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. اور کے لیے بھی یہ پاسبلٹی تھی. آسان سولوشن تو یہی ہے، آسان آپشن تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے کوفہ جاؤ، نہ حسین کے ساتھ نہ یزید، کوفہ جا کے آرام سے بیٹھو، وہاں نماز پڑھیں گے، وہاں تہجد پڑھیں گے، وہاں ساری عبادتیں کریں گے. 10 قدم کا فرق ہے زبیر اور حر میں. زبیر علی کو چھوڑ کر نیوٹرل گراؤنڈ میں، حر یزید کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں. یہ 10 قدم ہے. ایک کا نام فقط تاریخ میں لسٹ کے طور پر موجود ہے، ایک وہ ہے کہ جو ملینز کے لیے جس کے دل جھکے ہوئے ہیں، امام حسین کے اس عاشق و چاہنے والے کے لیے. کیا کہنا؟ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ اس لیے یہ پانی لانے کا جو تصور ہمارے یہاں پر ہے کہ وہ جاتے آرام سے کہیں سے پانی بھرتے ہوئے لے کر آتے تھے، ایسا نہیں تھا. دوسرا یہ کہ یہ ایک لمحے کا جو تفکر ہے یہ ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کہ کاش اس تفکر کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے. اور موضوع کو ساتھ میں ریلیٹ کرتے ہوئے، جب ہم اہل بیت نبوت، موضع رسالت، معدن رحمت، علم کی انتہا، علم کا خزانہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم فالو اس لیے کر رہے ہیں خانوادہ عصمت و طہارت کو کہ ہم پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں. جیسے خود کے لیے پیس آف مائنڈ تھا. پیس آف مائنڈ کا مطلب کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کو فالو کر رہا ہوں تو مجھے اپنے ذہن میں کہیں پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ کیا اس نے کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی تھی کبھی زندگی. کیونکہ انسان حیوان نقال ہے. حیوان نقال یعنی وہ حیوان ہے کہ جو کاپی کرتا ہے. بچہ وہ آپ کے یہاں پر اردو کیوں بولتا ہے اور انگلینڈ میں انگلش کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ کاپی کر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے وہ کاپی کر رہا ہے. انسان حیوان نقال ہے. اگر ہم حیوان نقال ہیں یعنی ہم کاپی کرنے والے اینیمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح خلق کیا ہے، تو ہمیں کوئی ایسا رول ماڈل چاہیے کہ جہاں پر جیسے ہم کاپی کر رہے ہیں تو ذہن میں ہلکا سے بھی ڈاؤٹ نہ آئے کہ یہاں پر کوئی خطا کا امکان تو نہیں ہے. تو نہ خطا کا امکان ہے، نہ ہذیان ہے، نہ نسیان ہے، نہ ترک اولا ہے، عصمت مطلقہ ہے. اس لیے ہمارا دل مطمئن ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں امام علی، اس لیے ہم کہتے ہیں امام حسن، امام حسین. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک مل کے سلوات بھیجے گا، میں آپ کو بات کرتا ہوں. تو مسلمانوں کے پاس اپنے اپنے طور پر فقہ کے اور علوم کے امام ہیں. مثلا امام ابو حنیفہ، انہیں بھی امام کہا جاتا ہے. کتاب البخاری جنہوں نے لکھی، امام بخاری ان کو کہتے ہیں، وہ بھی امام کیا کہے جاتے ہیں. اس میں صحیح غلط کی حق باطل کی بات نہیں کر رہا، لیکن انہیں امام کہا جاتا ہے. امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ذہبی، امام زمخشری، یہ سارے امام ہیں. لیکن یہ امام اور وہ امام، یہ لفظ ایک ہے، معنی زمین سے آسمان تک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں، تفسیر کے امام نہیں ہیں. شاید میری بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں. امام بخاری حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام نہیں ہیں. امام ذہبی وہ حدیث کے امام ہیں، ہاں ان سے کوئی فقہی مسئلے صادر نہیں ہوئے. اس طرح امام زمخشری تفسیر کے امام ہیں، وہ حدیث کے امام نہیں ہے. تو ہر ایک اگر امام بنا بھی ہے تو اپنے اپنے اسپیسیفک فیلڈ میں ہے. صادق علیہ محمد سے پوچھا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ حمد ہے پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. تو عالمین کتنے ہیں؟ تو ابھی ہم جو اس وقت تو کیا کچھ اس پہ تحقیق نہیں ہو رہی کہ کتنے ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں اور کیا کچھ ہے اس وقت نظام کائنات میں، ہے نا. یونیورس بھی کہنا غلط ہے، کہتے ہیں ملٹی ورس کہیں، اب آپ یونیورس نہ کہیں. تو عالمین کتنے عالمین ہیں؟ امام نے کہا 12,000 عالمین ہیں، اور ہم 12,000 عالمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، لہٰذا ہم امام ہیں. یہ فرق ہے. امام صادق علیہ السلام فقط فقہ کے امام نہیں ہیں، یا ایسا نہیں خالی ہم تفسیر لیں گے ان سے. امام صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ جن سے آپ مثال کے طور پر، چونکہ ہم منسوب امام صادق علیہ السلام سے، اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ تمام ائمہ اسی طرح سے. لیکن ہمارا مختصر تعارف کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ ہو آر یو، ہم کہیں کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتصر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے.
یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے. تو یہ جو مذہب جعفری ہے کا مطلب کیا ہے؟ مذہب جعفری میں خالی فقہ میں امام صادق علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ جہاں تک آواز جاری ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عرش سے لے کر فرش تک مجھے یقین فرمائیے گا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر قال الباقر اور قال صادق پر آپ کو رہنمائی نہ ملنا. لے کر آئیے، چاہے وہ فقہ تو بہت ہی معروف ہے، چاہے وہ توحید پروردگار کے معاملات ہو، عدالت کا معاملہ ہو، نبوت اور رسالت و قیامت کے معاملات ہو، نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد کے سلسلے میں احادیث و امام کی، کائنات کے نظام کے بارے میں ہو، جنت ہو، جہنم ہو، ملائکہ ہو، شب قدر ہو، زیارت امام حسین علیہ السلام وہ تعلیم فرمائی امام صادق علیہ السلام نے، زیارت عاشورہ تعلیم کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر علیہ السلام، دعائیں ہوں. ابھی محرم الحرام سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا گریس میں، تقریباً 300 پاکستانی ڈوب گئے. وہ جا رہے تھے کشتی سے ڈوب گئے وہ. تو ظاہر ہے کہ جو گئے ہیں چاہے کوئی انلیگل جا رہے تھے، میں اس میں اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ بہرحال وہ دنیا سے چلے گئے تو کیا کہا جائے، کوئی مجبوری ہوگی کہ بیچارے جا رہے ہوں گے، تو ہمارا سسٹم ہے یہاں پر. لیکن آپ اس پہ تصور کریں گے کہ صادق علیہ محمد نے ایک دعا ایسی سکھائی ہے کہ پروردگار میرا رزق تو مجھے وہیں پر دینا جہاں میں رہ رہا ہوں. 1400 سال پہلے امام نے دعا سکھائی کہ پروردگار مجھے کہیں ایسی جگہ نہ لے جانا یا اللہ. تو یہ امام علیہ السلام کی دعائیں یہ آج کی زندہ دعائیں. میں آپ کو دعا پڑھ کے سناتا ہوں، نماز عشاء کی تاخیرات کے بعد سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو مفاخر جنان میں دعا ملے گی کہ اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان فانا فی مطالب کالحیران لا ادری فی سہل و فی جبل فی ارض و فی سماء و فی بر و فی بحر وعلی یدی من ومن قبل من وقد علمت ان علمہ عندک واسبابہ بیدک وانت الذي تقسمه بلطفك وتسببه بفضلك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا رب رزقك لي واسعا ومطلبه سعلا ومأخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك وصل على محمد وآله وجود عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. یہ دعا ہے صادق علیہ محمد السلام علیہ مل کے سلام دے کیا ہوتا. میں کہا نا پیس آف مائنڈ چاہیے ہمیں جب ہم اس کو فالو کر رہے ہیں کہ جو میری مشکل ہو وہاں سے حل ہو سکے. امام کہتے ہیں پروردگار اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، پروردگار مجھے نہیں معلوم کہ تو نے میرا رزق کس جگہ لکھا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں مائگریشن کر کے کسی جگہ پر نئی بات بن پاتی. اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، میں اپنے رزق کو تلاش کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں ڈاؤٹس ہیں، ذہن میں ڈاؤٹس ہیں. تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان، تو اس خاطر ہے کہ میں کبھی کسی ایک شہر میں ہوں کبھی دوسرے شہر میں ہوں رزق تلاش کر رہا ہوں. فاجول فی طلبہ البلدان وانا فیما انا طالب کالحیران، اور میں ڈاؤٹ میں آ کر رزق تلاش کر رہا ہوں. امام صاحب ہمیں سکھانے کے لیے گئے، ڈاؤٹ میں آ کر رزق تلاش کر رہا ہوں، اس کام میں ہاتھ ڈالوں، یہ کام کروں، وہ کام کروں. ہمیں کتنے اس میں لوگ ایسے ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اب وہ آتے ہیں انہوں نے ظاہر تھوڑا سا فائنینس بھی خرچ کیا ہے، آگے اتنی محنت بھی کی ہے، گھر والوں سے دور بھی رہے، انہوں نے 4 سال 5 سال ایک فیلڈ میں اسٹڈی کی، وہ چاہتے تھے کہ آگے ان کا فیوچر بن جائے، پتہ چلا 4-5 سال بعد وہ فیلڈ ہی بند ہو گئی. امام علیہ السلام نے اس میں دعا ارشاد فرمائی ہے، ذرا سنیے گا. ابھی آج کل کتنی فیلڈ ایسی ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی جاب رہے گی کون سی نہیں رہے گی، وی ڈونٹ نو. کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پوری دنیا میں آ رہی ہے بہت سارے کام. اب ضروری ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، اس لیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے اس کے پاس 2 لاکھ ڈاکٹرس کی معلومات ہیں ایک ساتھ. تو کسی نے کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں وہ ساری جابس ختم ہو جائیں گی کہ جس میں انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. ہم نے کسی کا کیا مطلب ہے تمہارا، بس تمہاری جاب باقی رہے گی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بہت ساری جابس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. امام اسلام نے کیا کہا، پروردگار انہ لیس لی علم بموضع رزقی فانا انما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فاجول فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران لا ادری فی سہل و فی جبل، مجھے نہیں معلوم تو نے میرا رزق وادیوں میں لکھا ہے پہاڑوں میں لکھا ہے. کون اس کو جانتا تھا کہ پہاڑوں میں بھی کوئی رزق ہے؟ ام فی ارض ام فی سماء، زمین میں لکھا ہے آسمانوں میں لکھا ہے. کون جانتا تھا کہ آسمانوں پر بھی رزق کے سارے معاملات ہیں؟ کیا کچھ نہیں آسمانوں پر. وعلی یدی من ومن قبل من، تو نے میرا رزق کس کے ہاتھ سے لکھا ہے کس ذریعے سے لکھا ہے؟ دونوں. لیکن میں اتنا جانتا ہوں انما علمت، میں اتنا جانتا ہوں کہ تو اسے جانتا ہے. میں اسے نہیں جانتا کہ کہاں سے میرا رزق آنے والا ہے، تو جانتا ہے کہ کہاں سے میرا رزق آنے والا ہے.
تو تو جانتا ہے کہ یہ کس کے ہاتھ سے ہے، کتنا ہے. وانت الذی تقسمہ بلطفک، تو تقسیم کرتا ہے اپنے لطف و کرم سے، وتسببہ برحمتک، اس کے اسباب بھی تو فراہم کرتا ہے اپنی رحمت سے. اب امام علیہ السلام نے یہاں پر ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو جب رزق کی بات کرو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، تو خالی مادیات میں غرق ہو کر یہ نہ سوچو کہ میرے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. اللہم صل علی محمد وآلہ، سب سے پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر ضرور بھیجو تاکہ تمہاری تمہاری نگاہ فقط اسباب پہ نہ رہے، مسبب الاسباب تک جائے وہاں تک. اللہم صل علی محمد وآلہ واجعل یا رب رزقک لی واسعا. اور میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار سب سے پہلے تو میرا رزق وسیع کر دے. یہ دعا آپ کو کامن ملے گی. وجعل یا رب رزقک لی واسعا ومطلبہ سہلا، اس کا حاصل کرنا میرے لیے آسان بنا دے. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں لیکن حاصل نہیں ہو رہا. اب کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے معاملہ، تھوڑی سی ایفرٹ میں معاملات بہت حل ہو جاتے ہیں. مطلب اس امام نے کہا کہ پروردگار تو میرے لیے اس کا آسان بنانا، وما اخذہ قریبا، بہت دور نہ جانا پڑے مجھے، جہاں میں رہ رہا ہوں قریب ہی میرا رزق دینا. پھر امام نے کہا ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، اور پروردگار مجھے اس کام کی زحمت میں نہ مبتلا کر دینا کہ جہاں سے تو نے میرا رزق لکھا ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے ایک فیلڈ شروع کی وہاں سے رزق ہے ہی نہیں، آپ نے فیکٹری لگے وہاں سے رزق ہے ہی نہیں، سب کو ڈوب گیا. مجھے بتلائیے کہ ایسا کون کامل امام ہے لے کر آئے کوئی. خالی نہج البلاغہ کے خطبات کی بات نہیں ہے، خالی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی بات نہیں ہے. آپ جس امام کا کلام اٹھا کے دیکھیں. میں نے آپ سے شاید گزشتہ سال یہ جملہ کہا تھا اور اسی کی تفصیل میں ترتیب میں آگے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کے معارف کا خزانہ ہے، ہم توحید میں، نبوت اور رسالت اور قیامت میں تمام مسلمانوں کے ساتھ مشترک ہیں، لیکن یہ فقط ہیڈ لائن کی حد تک ہے. ورنہ میں آپ سے بہت اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کتاب البخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. کوئی ایک نہیں ہے توحید. یہاں پر توحید نہج البلاغہ کی الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفۃ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. امیر المومنین پہلا خطبہ نہج البلاغہ. لائے کوئی ایسا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے لیے میں اپنی پیشانی جھکا کر روز کرتا ہوں. لے کر آئیے کہ کسی نے اللہ کو ایسے سمجھایا، کسی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے سمجھایا ہو. میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ میں ایک ایک بات کا ترجمہ کروں. نہج البلاغہ کا پہلے ہی خطبہ چلے، ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہوگا کہ آپ جا کر پہلے ہی خطبہ کھولیے گا اور دیکھیے گا کہ ابتدائی 4 فقروں میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. اس لیے کہ امام علیہ السلام کی معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلا فصل ہے. ذرا غور کیجیے گا میں نے کیا کہا. ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس لیے کہ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، درخت کو دیکھا، اپنے ساتھ زندگی کے واقعات کو دیکھا، پھر اللہ کو پہچانا. امام علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جب ائمہ کے نور کو اللہ نے خلق کیا تو اللہ کی کوئی اور مخلوق ہی نہیں تھی، صرف وہ تھے اور اللہ. اب کس کے ذریعے اللہ کو پہچانا؟ لہٰذا اب عبداللہ حسین دعا عرفان میں فرماتے ہیں کہ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. متا غبت حتی تحتاج الی دلیل. پھر فرمایا عمیت عین لا تراک علیہ رقیبا، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نگہبان نہیں پاتی اپنے اوپر. وہ آنکھ اندھی ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا، یعنی وہ دل کا اندھا ہے اصل میں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی و نگہبانی میں ہے. اندھی ہے وہ آنکھ. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص فعل حرام کر رہا ہو تنہائی میں، اور اگر چھوٹا بچہ کوئی آ جائے اور چھوٹے بچے کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو سنبھال لے، تو اللہ عز و جل کی کوئی آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، گویا تو نے مجھے اس 5 سال کے بچے سے بھی زیادہ حقیر سمجھا کہ جب وہ چھوٹا بچہ تیرے سامنے آیا تو نے اپنے آپ کو روک لیا اور تو میرے سامنے تھا. یہ بھی ایک یقین کو بڑھانے والی بات ہے. مجلس امام حسین السلام اس کے لیے بھی ہے کہ اپنا یقین بڑھائے انسان کہ وہ اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. ہاں، یہ یقین ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا اتنا یقین. اب آپ کو یقین کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹیشو مجھے یاد دے دیجیے گا. کون صاحب یہ یقین کی کیا بات ہے؟ یقین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ پر یقین. ایک شخص تھا، ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک روپ ہے اور اس روپ پہ چل کے جا رہا ہے. اس نے اپنے اوپر ایک بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے. ایک جگہ دوسرے کا پہنچا بیٹے کو بٹھا کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہنچ کے سب نے کلیپنگ کی، سیلفی لی اس کے ساتھ. کیا ہی بات ہے بھائی آپ. تو اس نے کہا کہ کیا آپ سب کو یقین ہے کہ میں اب دوبارہ یہاں سے اس روپ پہ جا سکتا ہوں دوسری بلڈنگ پر؟
انہوں نے کہا ہاں ہمیں یقین ہے جا سکتے ہیں آپ, ہم نے دیکھا ہے آپ. پھر تمہیں کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ دیکھنا اور ہے, یقین ہونا اور ہے. ہم نے ایک بات کو کہہ دیا, دیکھ لیا, ہاں ہاں ایسا ہی ہے, جب پڑھتی ہے پہ پتہ چلتا. اور کون ہے کندھے بیٹھنے کو تیار ہے؟ چلو نو بڈی. کیا کہنا جس امام کے آپ ماننے والے ہیں. مولانا نے کہا لو کشف الغطا لمسدت یقینا, اگر علی کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جائیں تو علی کا یقین اس منزل پر ہے کہ اب یقین میں اضافہ ہونے کی گنجائش بچی نہیں ہے. سن سب نے رکھا ہے کہ مثلا اگر اس حرام کو چھوڑ دو گے تو اللہ رزق بڑھائے گا. یقین کس کو ہے؟ ہاں ارے دنیا کام کری دھوکے سے, میں اس دھوکے کو چھوڑوں. کس کو یقین ہے؟ کس کو اتنا یقین ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دنیا میں وہ نہیں بھی دیا یہ جو دوسرے کما کے لے کے جا رہے ہیں, تب بھی کوئی نقصان نہیں کیا میں نے, اس لیے جو کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا. اللہ کو دے گا آگے, نسلوں میں دے دے گا آگے. آج جو شہیدان کربلا ان میں سے کچھ ایگزامپلز ایسی ہیں نا. نجاشی جس نے پناہ دی تھی مسلمانوں کی جو فرسٹ مائگریشن ہوئی ہے ایتھوپیا کی طرف, حبشہ, تو جب حضرت جعفر جو بعد میں تیار بنے, عظیم الشان شخصیت ہے, میرا دل کبھی کبھی افسوس کرتا ہے کہ حضرت جعفر تیار پر شاید اتنی معرفت اور معلومات نہیں جتنا حق بنتا ہے انہیں. کوئی موقع حساس ایسا ہے نہیں جہاں اہل بیت نے جعفر تیار کو یاد نہ کیا, بلکہ امام پنجم امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وفات رسول کے وقت حضرت حمزہ اور جعفر تیار زندہ ہوتے تو کسی کی جرأت اور مجال نہ ہوتی کہ حق علی ابن ابی طالب کو غصب کر سکتے. اللہ, یہ دو ہستیاں خالی ہوتی, دو, حمزہ جعفر تیار. جعفر تیار نے ہجرت کی ہے, جب وہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس بھی ساتھ میں تھی اور مسلمانوں کا ایک گروپ تھا. چونکہ ایک ایک کر کے مکہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا, تو اب رسول اللہ چاہتے تھے کہ کچھ مسلمان محفوظ مقام پر پہنچے, چاہے وہاں کیسے حالات ہو, لیکن کسی ایسی جگہ پہ پہنچے ان کی جان محفوظ رہ سکے. بہرحال وہاں پہنچے تو وہاں بھی اتنا آسان نہیں تھا. میں اس یقین کی بات کر رہا ہوں, اس سے میں نے ساری بات شروع کی, ذرا سنیے گا. جب وہاں پہنچے تو کفار مکہ نے, ابو سفیان نے یعنی, ایک اپنی فورس بھی تھی نجاشی کے پاس. اب نجاشی حبشہ کا بادشاہ ہے اور یہ لوگ یہاں کے حاکم ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس حج کے امور ہیں اور مکہ کی کنٹرول ان کے پاس ہے. تو انہوں نے بھیجا, اس میں یہ عمر ابن عاص اس کا نام بھی آتا ہے, اس کے باپ کا نام آتا ہے, کہ یہ لوگ گئے تھے کافروں کی طرف سے نجاشی سے کہنے کہ اس ہمیں واپس کرو, یہ سارے جو آئے ہیں تو مسلمان ہمیں واپس کر دو. بہرحال وہاں پر پہنچنے کے بعد نجاشی نے دونوں کی بات سنی, تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا, دونوں کی بات سنی اور کہا کہ نہیں یہ مظلوم لگتے, تم ظالم ہو جاؤ. آسان نہیں تھا یہ اسٹیپ لینا. ایک گورنمنٹ سے آپ ٹکرا رہے ہیں, ایک اسٹیبلش قبیلے سے آپ ٹکرا رہے ہیں جو حجاز کا بڑا سب سے اہم قبیلہ ہے, کہ جاؤ. حضرت جعفر وہاں رہے, نجاشی نے خدمت کی. یا دیکھیے گا اپنی زندگی میں جب آپ یقین کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھیں گے نا, اللہ ایک نئی توفیق آپ کی زندگی میں شامل کرے گا. اس توفیق کو پھر حاصل کریں گے یقین کے ساتھ, ایک نئی توفیق شامل کرے گا. کہیں اگر ایک توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونی تھی اور چھوڑ دی, ایک قدم پیچھے آئیں گے کہ جب تک توبہ کر کے دوبارہ آگے نہ بڑھے. نجاشی کو اس خدمت کا جانتے ہیں نام کیا ملا؟ سب سے پہلے تو رسول اللہ کا نکاح خواہ بنائے. آپ جانتے ہیں نجاشی نے وہ نکاح جو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا تھا وہ تو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا, لیکن ایک نکاح نجاشی نے پڑھا ہے رسول اللہ کا. ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, یہ بھی ہجرت کر کے چلی گئی تھی وہاں, اور ان کا جو شوہر تھا وہ وہاں جا کر اس نے دیکھا کرسچن خاتون کو, دل آ گیا اس پر, اس نے اسلام چھوڑ دیا اور کرسچن سے شادی کر لی. اب یہ تنہا رہ گئی. تو ابو سفیان کو ایک موقع مل جاتا کہ دیکھو یہ مسلمان شادی کرتے ہیں مسلمان بنا کر, اس کے بعد جا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پوائنٹ اس کے سامنے رہے, اس کے پاس رہے, ایک ایکسکیوز رہے. تو رسول اللہ نے نجاشی کو خط لکھا, چونکہ خط و خطابت ہوتی ہے, رسول اللہ نے خط لکھا کہ
उम्मे हबीबा से पूछ लेना کہ اگر وہ اس عقد پر راضی ہیں تو میں تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں ام حبیبہ سے نکاح پڑھنے کے لیے. اور نجاشی نے نکاح پڑھا رسول اللہ کا. ایک نئی توفیق حاصل ہوئی. نجاشی کا بیٹا وہ حبشہ سے ہجرت کر کے آ گیا رسول اللہ کے پاس مدینہ. جب نجاشی کی وفات ہوئی تو رسول اللہ نے دور سے نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ واحد نماز جنازہ ہے, ورنہ ہمارے یہاں غائبانہ نماز جنازہ کا تصور نہیں ہے. لیکن رسول اللہ نے اسے بھی غائبانہ رہنے نہیں دیا, اس لیے کہ مدینہ سے باہر نکلے, اصحاب کو جمع کیا کہ نجاشی حبشہ میں مر گیا, میں پڑھاؤں گا اس کا جنازہ. حکم خدا سے ساری زمینیں نیچے ہو گئی, حبشہ کی زمین اوپر ہو گئی, نجاشی کا جنازہ نظر آنے لگا. اللہ اکبر. اور یہ غائبانہ پھر نہیں رہی, گویا حضور کے ساتھ نماز جنازہ ہو گئی, حضور کے ساتھ حاضری میں نماز جنازہ ہوئی. وہاں حبشہ سے لوگ آئے نجاشی کے بیٹے کے پاس جو مدینہ میں تھا, کیا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا, چلو حبشہ کے بادشاہ تم ہو. اس نے کہا مجھے کسی بھی سرزمین کی بادشاہی سے زیادہ عزیز رسول اللہ کی خدمت میں گزارا ہوا ایک لمحہ ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, ایک لمحے کا غور و فکر ہزاروں سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک لمحہ ہے بس, وہ جو رسول اللہ کے ساتھ گزارا وہ افضل ہے وہاں کی بادشاہی سے. بادشاہی چھوڑی, تخت و تاج ٹھکرا دیا, اب نئی توفیق کیا دے گا اللہ آگے. اس کا جو بیٹا ہے یعنی نجاشی کا پوتا, وہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ شہیدان کربلا میں سے مل گئی. معراج ہو گیا, آخریت تک پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی معاملے میں کوئی چیز مس کر رہے ہیں لیکن ہے نیت قربت اللہ کی, تو اللہ ایسے جانے دے گا کیا اسے؟ کیا آپ کی اولاد میں آپ کو نہیں دکھائے گا, آپ کی نسلوں میں آپ کو نہیں دکھائے گا؟ اللہ کے ساتھ معاملہ کبھی خسارے کا ہوتا ہی نہیں. اللہ عز و جل ہمیں ہماری نسلوں کو انشاءاللہ ایمان پر رکھے, مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر رکھے انشاءاللہ, اور اعداء اہل بیت سے برات پر رکھے انشاءاللہ. یہاں سے وہاں تک امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے جیسے نجاشی کا پوتا امام حسین کے لشکر میں پہنچا, انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے. بابا سے سلام دے دے. اللہ کے ساتھ معاملے میں آپ یہ نہیں سمجھیں, امام حسین السلام کے ساتھ معاملے میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کہیں میں نے لوز کیا, اس میں نقصان ہے ہی نہیں. نیت اگر خالص ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. مجلس میں بھی اگر نیت خالص نہیں ہے, انتظام کرنے والے کی, مجلس ارینج کرنے والے کی یا پڑھنے والے کی, آنے والے کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ سبھی خلوص کے ساتھ آتا ہے, اس کی پھر ضمانت نہیں. آج کل تو مجلس امام حسین علیہ السلام بھی ہر جگہ نہیں, لیکن کتنی جگہ خود نمائی کا ذریعہ بن گئی. لاکھوں سے کم پہ باتیں نہیں ہوتی, بس اسی پہ لگے ہوئے. او میرے بھائی, 1 ہو 10 ہو 1000 ہو, مجلس کو قبول ہے جس میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوئی. یہ کب سے افتخار ہونے لگا؟ اللہ اکبر. تو اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا چاہیے. مجلس امام حسین علیہ السلام 5 لوگوں میں مجلس ہے, 5 نہیں ہے, میں اکیلا بیٹھا ہوں. آپ نے گریہ کیا یا حسین کہاں آنکھوں سے آنسو گرے, ہو گئی مجلس. اللہ تعالیٰ نے امام حسین السلام کے ساتھ معاملہ بہت سادہ رکھا ہے. بات پہنچ رہی, پیچیدہ نہیں رکھا ہے. پانی دیکھو, امام حسین کی پیاس کو یاد کرو, آنسو بھائی السلام علیکم ابا عبداللہ, ہو گئی مجلس. کیوں ہمیں بیک ٹو دا بیسکس ہونے کی ضرورت ہے. کیوں ہم اس بنیادی ترین نعمت جو خلوص ہے, جہاں پر خود نمائی نہیں, جہاں انا ختم ہے, اس کی عالی ترین مثال, میں تھوڑا سا دور ہو گئی منزل مصائب سے, لیکن میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ خود اور آپ ہم ترتیب میں ایک ساتھ سفر کرتے رہیں. اگر یقین کی بات دیکھنی ہے تو عالی ترین کربلا میں مثال خود شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا, اپنے بچوں کو قربان کرتے ہوئے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے لیے بعد میں ائمہ نے ایگزامپلس دی ہیں, امام نے. کیسے؟ میں چونکہ ائمہ کا ذکر کل میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کا کچھ ذکر کیا تھا, آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہو گیا. میں چاہوں گا کہ ان مجالس میں ائمہ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا رہے. تو ساتھ میں ایک اور امام ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں, ہمارے زمانے کے امام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام, ان کی والدہ تھی
ان کی والدہ تھی حدیث ان کا نام ہے، حدیثہ بھی کہتے ہیں، سوسن بھی نام ہے ان کا. جو بعض احباب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو وہ کوئی نیا نام رکھیں، اور وہ علماء کو فون بھی کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی ایسا نام بتائیے کہ جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہوگا، اچھا سا نام بتائیے. اب عالم بھی بیچارہ کیا کرے، زمین و آسمان میں کوئی نئی وحی تو نازل ہو نہیں رہی اس کے اوپر. آپ کہیے کہ آپ نام رکھیے محمد جعفر، تو سامنے سے کچھ کہے گا تو نہیں کہے گا کہ مولانا صاحب اگر یہی نام رکھنا تو آپ کو فون کیوں کیا تھا، یہ تو نہ مجھے ہی پتا. تو ایسے نام آپ ہمیں رکھنے نہیں ہیں، بدقسمتی ہے ہماری. امام زین العابدین نے فرمایا تھا کہ میرے بابا کو اگر اللہ 100 بیٹے دیتا سب کے نام علی رکھ دے، 100 بیٹیاں دیتا سب کے نام فاطمہ. اگر ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا نا تو آج ہر جگہ ہر گھر میں علی 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 صدا آ رہی ہوتی. تو اگر آپ کوئی یونیک نام چاہتے بھی ہیں تو مثلا حدیثہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ نیم ہے لیکن امام کی والدہ کا نام ہے اس لیے محترم ہے. سوسن انہی کا ہی نام ہے. جب امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول، جب ہم سوگ بڑھاتے ہیں وہاں ایام ازا ختم ہو جاتا ہے امام کے حکم ہی کے مطابق. 8 ربیع الاول امام حسن عسکری السلام کی شہادت. شاید ہی وہ واحد امام حسن عسکری السلام کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت ان کی والدہ زندہ تھی. اور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. جب امام کی شہادتیں ہوئی ہیں جن امام کی، اس وقت ان کی والدہ ان سے پہلے ہی پردہ فرما چکی تھی. لیکن امام حسن عسکری وہ ہیں کہ جن کی والدہ زندہ تھیں امام حسن عسکری کی شہادت کے وقت. جب شہادت ہو گئی، اب امام زمانہ پردہ غیبت میں 5 سال کا سن ہے. تو احمد ابن ابراہیم نے کہا کہ میں نے پوچھا بی بی حکیمہ خاتون سے. حکیمہ خاتون کون ہے؟ جو امام محمد تقی کی بیٹی ہیں، جو سامرا کی زیارت پر جا چکے ان کے تو ذہن میں ہے. ایک ذریعہ میں امام علی نقی، امام حسن عسکری، بی بی نرگس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون. بی بی حکیمہ خاتون کا امامت سے وہی رشتہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا رشتہ ہے. یعنی ایک امام کی بیٹی ہے، ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی پھوپھی ہے. امام محمد تقی کی بیٹی ہے بی بی حکیمہ خاتون، امام علی نقی کی بہن ہے، امام حسن عسکری کی پھوپھی ہے. بی بی حکیمہ خاتون سے یہ وہی خاتون ہے کہ جب امام زمانہ کی ولادت کی منزل قریب تھی تو امام حسن عسکری نے اپنی پھوپھی کو روک لیا تھا کہ آپ مددگار رہیے گا بی بی نرجس خاتون. تو جب امام حسن عسکری کی شہادت ہو گئی تو احمد ابن ابراہیم نے حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ سے جا کے پوچھا کہ اب الی من تفزع الشیعہ، شیعہ کس کے پاس جا کے اپنے مسئلے پوچھیں، کیونکہ 12ویں تو پردہ غیبت میں کیا کریں. تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ بی بی حدیثہ خاتون کو اپنا وصی بنایا ہے، ان سے پوچھو. تو احمد ابن ابراہیم نے سامنے سے کہا کہ ایک خاتون سے جا کر اب ساری شیعت مسئلے پوچھے گی. تو جانتے بی بی حکیمہ خاتون نے کیا کہا کہ حسن عسکری علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے اقتداء لابی عبداللہ الحسین، حسین علیہ السلام کی اقتداء میں. جیسے حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اپنا وصی بنایا تھا تاکہ حفاظت ہو سکے علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کی. امام نے مثال دی. اس کے بعد بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا کہ جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا در حقیقت وہ علم امام زین العابدین علیہ السلام تھا. عالم غیر معلومہ. ان کے 2 بچوں کا ذکر ہے آج، اس لیے میں تھوڑی سی تمیز بنا کر آ رہا ہوں. ماں کا ذکر ہو تو پھر 2 بچوں کے لیے عظمت سمجھ میں آئے. اس لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ وصی امام حسین علیہ السلام ہے، اور وصی امام حسین علیہ السلام ہوتے ہوئے امام زین العابدین کی حفاظت کی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ امام زین العابدین کی طرف نہ جائے. وہ خطبہ دے رہی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، کلام کر رہی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ. یزید سے بھی گفتگو کی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ. توجہ اس طرف رہے، حفاظت رہے علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کی. اس لیے میں آپ کو آج 6 مصرے سناؤں گا حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ. کیا کمال ہے اس میں. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ شان تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بیان ہو رہی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی. سنیے گا ذرا. کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، آفاق کائنات میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ شان بی بی زینب کی بیان کر رہے ہیں. سنیے گا. آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. کوئی ایسا ہے ہمسر تو لے آؤ. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. حوا کا شرف، نور خدا، عرش کا زیور.
حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، سبحان اللہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، 5 مصرے ہو گئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے۔ مجھے اجازت دے کہ میں ایک طرح سے پڑھ لوں تاکہ مسئلہ کو خود محسوس کر سکوں۔ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے۔ ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ کیا کہنا عظمت شہزادی زینب پر بالکل اس خاطر ہے کہ ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو اسلام کا مذہب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بی بی کی زینب میں سلام علیہ کیا عدیلۃ الحسین، یہ بہت بڑی بات ہے، شریکۃ الحسین تو ہے، عدیلۃ الحسین یعنی برابر۔ ایسے کہ بی بی زینب سلام اللہ کے بغیر امام حسین کا جہاد ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو جہاں تک آواز جا رہی ہے میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں، کاش ایک اصول بنا لیں آپ شوہر اور زوجہ گھر میں رہتے ہوئے، آپ کو جب بھی یہ نظر آئے کوئی ایسا موقع کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کوئی توفیق مل رہی ہے حرام چھوڑنے کی یا اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی امر خدا کو انجام دینے کی، ہم اس توفیق کو چھوڑیں گے نہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی دنیا قربان کرنی پڑے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس توفیق کو حاصل کیا تو اللہ عز و جل ہماری نسلوں میں ایک اور توفیق دے گا، پھر اس کے بعد ایک اور توفیق دے گا۔ یہ یقین ہونا چاہیے انسان۔ بی بی جب آئی ہیں حضرت عبداللہ ابن شور کے ازدواج میں، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر حسین کبھی سفر کریں گے تو میں حسین کے ساتھ جاؤں گی، یہ عقد کی ایک شرط تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار سے عقد ہوا شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو اپنا وسیع متعین فرمایا مدینہ میں، بزرگ بھی بہت تھے اور آنکھوں سے بہت کم نظر آتا تھا۔ اس طرح سے روایت میں کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ سے چلے امام حسین، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ تو ساتھ میں تھی لیکن اولو محمد ساتھ میں نہیں تھے اس وقت۔ جب مکہ پہنچے اس وقت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے آ کر کہا کہ مولا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قافلے کے ساتھ ساتھ پیچھے کوئی آ رہا ہے، آپ قافلہ کچھ دیر کے لیے روک لیجیے۔ اور امام حسین علیہ السلام تو علم امامت سے جانتے ہیں، تو قافلہ روکا اور عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 بچوں کو لے کر ساتھ میں اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ اپنی زوجہ سے کچھ کلام کریں؟ شان امامت کو جانتے ہیں، کیا اجازت ہے؟ فرمایا عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کلام فرمائیے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ کے خیمے میں پہنچے ہیں تو فرمایا ابھی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ شہزادی زینب سلام اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی، اس لیے کہ زوجہ کا بغیر شوہر کی اجازت کے سفر کرنا وہ ٹھیک اور مناسب نہیں ہے، لیکن زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی، زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، جنازہ ہی جا سکتا ہے۔ بس کیا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ؟ عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے ہیں کہ شہزادی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے کہ مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن آپ سیدہ سلام اللہ علیہ کی دختر ہیں، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں، آپ کے جد نے فرمایا کہ جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا جائے، میں اور محمد کو بلوانے صدقہ دے کر آیا ہوں۔ حسین آقا پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، ایک کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجیے گا، اور محمد حسین پر سامان صدقہ بن کر آئے ہیں۔ بھانجے امام حسین کے، ماموں اور بھانجے میں ویسے ہی بڑا پیار محبت کا تعلق ہوتا ہے،
جس میں بھانجا شاید وہ خواہش کہ جو باپ سے بھی نہ کہہ سکے وہ ماموں سے کہہ دیتا ہے، اور ماموں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھانجے کی خواہش کو پورا کرنا. اب یہ وجہ بھانجے تھے کہ جو موت مانگ رہے تھے امام حسین سے عاشق کے لیے. عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کیا بیان ہو. ہماری نسلیں جھکی ہیں اس در کے سامنے. وہ بھی کہ جب شام واپس گئی تھی، مدینہ آئیں، کربلا کے بعد مدینہ آئیں، اور مدینہ سے پھر شام گئی دوبارہ، تو وہاں ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہی درخت کو دیکھتی جاتی تھی بیوی اور روتی جاتی تھی. اس لیے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت ہوتا تھا حسین کا کٹا ہوا سر لٹکایا ہوا. اگر کسی جگہ ایک واقعہ حادثہ ہوا ہو، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موت ہوئی ہو تو کہتے ہیں کہ آپ گھر بدل لیجیے، اس لیے کہ بچوں کو وہ یاد آئے گا کہ مثلا ہماری ماں یہاں تھی، ہمارا باپ یہاں پر تھا. بیوی زینب سلام اللہ کو یاد آتا تھا کہ اس درخت پر حسین کا سر لٹکا ہے، تو یا حسین کہہ کے روتی جاتی تھی. اور جب بیوی کی اپنی شہادت کا وقت قریب آیا ہے، کیونکہ بعض تاریخوں میں اردو کتابوں میں اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ اکبر بیلچا مار کر، کیونکہ بنی امیہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ بیوی آ کر اس طرح بیٹھ کر گریہ کرتی رہے امام حسین علیہ السلام پر، تو بیوی کو اس طرح سے شہید کیا گیا. بعض اردو کتابوں میں اس طرح سے یا نوحوں میں اس طرح سے ملتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب وقت آخر آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا تھا کہ وہ صندوق ہے اسے میرے پاس لے آئیے گا. وہ صندوق جب آیا تو بیوی نے اس میں سے کرتا نکالا اور اس کرتے کو اپنے سینے سے لگا کر یا حسین یا حسین یا حسین کہتی جاتی تھی بیوی. وہ حسین کا خوب بڑا کرتا تھا کہ تو ہمیشہ بیوی زینب سلام اللہ کے ساتھ رہا، اس لیے کہ بیوی ہی نے تو دل زینبیہ سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آج بھی زینب کی آبی ہے سلام علیہ حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کر تھا. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش. اور ہمارے تو شہزادی زینب سلام علیہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی یاد رہی. تو خوب بڑا کرتا اپنے سینے سے لگا کر یا حسین کہتے ہوئے دنیا سے گئی. یہی وہ خوب بڑا کرتا تھا کہ جب کربلا سے واپس اربعین پر پہنچی، کربلا معذرت شام سے کربلا پہنچی اربعین پر، وہاں اپنے بھائی کی زیارت پر پہنچی. بہت سے ہوں گے انشاءاللہ جو اربعین پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، فرش اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نیت کرنے مولا اسباب فراہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ سے کہ پہنچے اربعین پر. جیسے شہزادی زینب پہنچی تھی امام حسین کی قبر پر اربعین پر، دور سے قبر حسین نظر آئی تھی تو اپنے آپ کو زمین پر گرا کر گھٹنوں کے بل چلتے چلتے آئیں اور فرمایا کہ بھیا بہن آپ تو گئی ہے لیکن آپ کی امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے آئی. خطیب اکبر مولانا مرزا اختر صاحب یہ فقرے کہتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور واقعی نفسیات کی بات ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ اپنے کسی بزرگ سے بات کر رہے ہوں جو رتبے میں بڑا ہو تو بہت سی باتیں آپ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے نہیں کہہ پاتے، ہے نا. آپ اپنے ایک دادا سے بات کر رہے ہیں، دادی سے بات کر رہے ہیں، نانا سے بات کر رہے ہیں، عہدے میں بزرگ ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، کچھ باتیں آپ نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ اپنے برابر سے بات کر رہے ہیں تو پھر جو دل کا حال ہے وہ پوری طرح سے کہیں گے. تو امام حسین بی بی کے بھائی تو ہیں لیکن حسین امام بھی ہیں. تو شہزادی زینب جب آئی ہوں گی تو نوحہ تو ضرور پڑھا ہوگا لیکن ابھی پورے دل کا حال شاید نہ کہہ پائی ہوں حسین کی قبر پر. تو مرزا اختر صاحب اللہ مقام کہتے تھے کہ اصل درد دل اس وقت کہا ہوگا کہ جب عباس کی قبر میں پہنچے. عباس اور زینب کا رشتہ برابر کا ہے. آ کر کہا ہوگا عباس تو چلا گیا، زینب پتھر کھاتی رہی، عباس کاسیانے کھاتی رہی، چاہتے چھین لے گئے عباس. اور وہ ایک سکینہ چہرے کا رنگ بدلتا گیا. سکینہ زندان شام میں بابا بابا چچا چچا کہتے دنیا سے چلی گئے. ام المصائب بیوی زینب بنت سلام اللہ علیہا. اب تو وہ شبیں آ گئی عزیزوں، بس دن گزرتے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے بھی کل ہی کی بات تھی کہ محرم کا چاند دیکھا تھا، محرم شروع ہوا تھا، آدھا اشرا گزر گیا عزیزوں. اللہ جانے اگلے وقت کون زندہ ہے. پھر فرش اللہ پر اشرے پر آ کر امام حسین پر رو سکے جتنا ہو سکے. اب تو وہ ایام و شبیں آ گئی ہے کہ بس صرف مسائب ہونے چاہیے، مسائب کا بیان ہونا چاہیے، گریہ ہونا چاہیے تاکہ نفس پاک ہو سکے، روح پاک ہو سکے. بس آپ نے گریہ کیا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر. ام المصائب ہے. میرے ذہن میں ایک روایت اور بھی آ گئی
میں چاہتا ہوں کہ پڑھ لوں اسے، کیونکہ مصائب کی جو روایت ذہن میں آتی ہے میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں کہ جب بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بھی وقت آخر تھا تو اس وقت بیوی زینب 6 برس کی تھی، تو بلا کر بیوی نے ایک صندوق سے کفن نکالا کہ یہ وہ کفن ہے کہ جو اللہ نے جنت سے میرے لیے بھیجا ہے۔ بیوی زینب سلام اللہ علیہ نے اس کفن کو دیکھ کر یقیناً گریہ کیا ہوگا، ماں کا کفن ایک 6 برس کی بچی دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور کفن نکالا کہ یہ آپ کے بابا علی شیر علی طالب کا کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ بیوی نے پھر گریہ فرمایا۔ یہ بیوی زینب سے اس نے کہہ رہی تھی، بیوی سیدہ کہ شہزادی زینب پنجتن میں سے ہر شہادت میں ساتھ شریک ہے۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے لیے کفن نکالا کہ یہ آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ کا کفن ہے، گویا جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دشت میں گر رہے ہوں، حسن کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن دے دیجیے گا۔ اب اہل گریہ یہاں تشریف فرما ہے، بیوی فاطمہ چپ ہو گئی ہے کہہ کر، کہاں ہے بولنے والے؟ ہمارا حسین علیہ السلام۔ شہزادی زینب نے کچھ دیر دیکھا، پھر کہا کہ اماں آپ کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بابا علی کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے آیا ہے، میرے حسین کی کیا فرمایا؟ حسین کا کفن جنت سے آیا۔ شہزادی نے فرمایا اے بیٹی زینب، حسین کا لاشا 3 دن تک ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا عاشور پر پہنچی ہیں، سامان صدقہ گویا ان کے ساتھ ہے اون اور محمد۔ بار بار اون اور محمد آتے ہیں، آگے کہتے ہیں ماموں جان ہمیں اجازت دیجیے میدان میں جانے کی، مقتل میں آپ جان قربان کر دیں۔ حسین کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں کیسے تمہیں بھیج دوں، ماموں ہے امام حسین علیہ السلام۔ بہرحال شہزادی زینب سلام اللہ علیہا آئیں اور آ کر فرمایا کہ بھیا میں نے آپ سے زندگی پر کچھ مانگا تو نہیں ہے، اب ایک سوال ہے کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ شہزادی زینب ماں کی جگہ پر ہے، اصرار ہوا اور پھر اون محمد علیہ السلام پہنچے۔ ایک وصیت کر دی تھی بیوی نے کہ دیکھو فرات کے قریب نہیں جانا کرتے، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، خبردار پانی کی کرے۔ شب عاشور میں بٹھا کے وصیت فرمائی تھی کہ ایسے لڑنا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بے پناہ جنگ کی 7 اور 8 برس کے تو بچے ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں۔ ایک عجب کیفیت طاری ہوئی، زخموں سے چور ہو کر طویل کربلا پر گرے دونوں بچے۔ ماموں جان ہمارا آخری سلام قبول فرما لیجیے۔ ایک طرف سے عباس پڑھے، ایک طرف سے حسین پڑھے، بولا ایک کو عباس نے گود میں لیا، ایک کو حسین نے اٹھایا، پہنچے خیمے میں۔ اب دستور یہ تھا کہ بنی ہاشم کا جب بھی کوئی لاشا آتا تھا تو شہزادی زینب سب سے پہلے آتی تھی۔ اب بی بی زینب نظر نہیں آتی، حتیٰ یہ کہ عبداللہ حسین کو یہ کہنا پڑا کہ زینب کہاں ہے، ماں کو بلاؤ، بچوں کے لاشے آئے۔ کہ بھیا جو ماں پر فدا اور صدقہ کر دیا، کہ بھیا جو آپ پر فدا اور صدقہ کر دیا، کہ نہیں بہن پوچھ تو لیجئے، دیکھ تو لیجئے۔ تو ابھی کچھ رمق باقی تھی، علماء سے جو میں نے سنا ہے وہ اسی طرح سے کہ گویا محمد نے اور اون نے یوں فرمایا کہ اماں آپ ماموں سے پوچھ لیجئے گا، ہم لڑتے ہوئے کبھی نہیں گئے فرات کی طرف، ہم نے پانی نہیں پیا، ماں نے جو کر میرے بڑا کی زمین پر سجدہ کیا، پروردگار شکر ہے تو نے قربانی قبول فرما دی۔ یہ کہہ کر اون محمد سے ہارے۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اون محمد کو یاد نہیں کیا، یعنی گریہ نہیں کیا۔ امام حسین پر گریہ ملتا ہے بی بی کا، ابو الفضل عباس علیہ السلام پر ملتا ہے، شہزادہ علی اکبر پر ملتا ہے، حتیٰ یہ کہ شام کے زندان سے جب رہائی ملی تو 2 سر سامنے رکھے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا، تو شام کی عورتیں آپس میں کہتی تھیں لگتا ہے ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں جل کر مر گئی، ان کی ماں ہے نہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا جو ان کا سر گود میں لیتا۔ شہزادی زینب نے اس کو فریاد کی کہ میں ان کی روکیائی ماں ہوں، اپنے بھائی حسین کا وعدہ کروں یا 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا وعدہ کروں، میں خدا کو آ گیا بس، اس سے زیادہ تعبیر بیان نہیں ہے۔ بی بی زینب آئی اربعین پر کربلا پہنچی، وہاں پر حسین کو یاد کیا، عباس کو یاد کیا، کچھ دن قیام کے بعد پہنچی مدینہ۔ جب مدینہ پہنچی ہے تو اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئی۔ عبداللہ بن جعفر طیار فرماتے کیا غضب کا مسائل کا جملہ ہے، کہے موسیقہ شاید غلط فہمی ہوئی ہے، رونا ماتم کرنا جیسا کہ بڑا ہو گیا، اپنے مواد سے بیٹھے بیٹھے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو بلا کر کہنا کیا بی بی زینب
وہ سب شاید بنی ہوئی ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی کا گھر ہے۔ فرمایا عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں دختر علی زینب بنت علی کبھی بھی کس وقت نے یہاں کر دیا۔ اب مجھے روایت نہیں ملتی لیکن شاید سید سجاد کی ابتدا بھی یہی کہا ہوگا، اے عبداللہ الشام الشام الشام۔ آخری جملہ ہے بعض تاریخوں میں احساس ہے کہ عبداللہ بن عامر طیار وہاں خش کھا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ بی بی زینب یہ کہہ رہی تھی عبداللہ آپ نے تو غلط سنا ہے، دیکھا نہیں ہے کہ زینب پر تازی آنے والے ہیں، دیکھا نہیں ہے کہ زینب کی چادر چھین لے گئے، دیکھا نہیں ہے کہ بی بی پر درد پانی پھیلا جاتا تھا، طوفان شام کے درباروں میں مکانوں سے آگ پھینکی جاتی تھی، پتھر پھینکے جاتے تھے، بس بی بی زینب گھر میں داخل ہوئی، آخر میں وہ محمد کے حسن نظر آئے، چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، ماں کا دل تھا، زینب زمین پر بیٹھ گئی، کہا عبداللہ آؤ بچوں کا ماتم کریں۔ زینب نے فاصلہ سا بچا دیا، کہا میرے شیروں ماتم پر قربان ہونا ہے، تمہارا ماتم لگنا چاہیے۔ حسین کا ماتم کیا، آؤ مدینہ میں ماتم پر ماتم کرو۔ اے عبداللہ محمد کا ماتم Señor, 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 Señor.